اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ دوستو، وقت کی کمی ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے ملکی حالات ہیں، جس میں ہر قسم کی برائی اس وقت موجود ہے اور ہر چیز عروج پر ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ رشوت کا ہو، کرپشن کا ہو، چاہے وہ گیس، بجلی، پانی، پیٹرول کی جو ہم پر اس وقت مصیبتیں شامل ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں، مہنگائی اتنے عروج پر پہنچ گئی ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مصیبت، ہر معاملہ غریبوں ہی کے لیے ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دین اسلام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کو، اسلام کو غریبوں سے ہی تقویت ملی ہے اور قیامت تک اس دین کو قائم رکھنے والے بھی غریب ہی ہوا کریں گے، اور فرمایا کہ جب بھی مجھے تلاش کرو تو مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، کیونکہ میں کمزوروں کے ساتھ ہوں اور فقیروں کے ساتھ ہوں، اور فقیری مجھ سے ہے، الفقر فخری والفقر منی، فقیری مجھ سے ہے اور فقیری پر مجھے فخر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ فقیری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اس وقت تک قائم رکھے گا جب تک اس میں فقراء ہوں گے، غریب ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لولا الفقراء لہلک الاغنیاء، اگر دنیا میں فقراء نہ ہوتے تو اگر فقراء نہ ہوتے تو دنیا میں غنی ہلاک ہو جاتے، اغنیاء، امیر جو ہیں
وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لولا الفقراء برس الاغنیاء، اگر فقراء نہ ہوتے تو غنی لوگ جتنے بھی ہیں ان کو برس کی بیماری ہو جاتی، برس میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو روزی بھیجتا ہے یہ فقراء کے لیے بھیجتا ہے، مگر جس طرح پانی فصل کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جنگلی بوٹیاں بھی اگ جاتی ہیں، اسی طرح روزی جو آتی ہے وہ فقراء کے لیے، غرباء کے لیے آتی ہے، مگر اس کے ساتھ جنگلی بوٹیاں جو امیر ہیں ان کو بھی یہ پانی ملتا رہتا ہے اور انہی کی وجہ سے ان کو روزی ملتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بدبختی اور خسارہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قوم پر عذاب نازل کر دیتا ہوں۔ عذاب کے کئی شکلیں ہیں، مگر یہاں پر جو میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آگاہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے کی امتوں پر کس کس قسم کے عذاب نازل کیے، اگر تم نافرمانی کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے، تکبر کو نہیں چھوڑو گے، تو میرے عذاب کے کئی نمونے ہیں، میں تمہیں عذاب میں داخل کر دوں گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، بنی اسرائیل اور فرعون کی قوم کا ذکر ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب وہ بہت نافرمان ہو گئے، فرعونی اور تکبر اور غرور میں حد سے تجاوز کر گئے، بڑھ گئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ایسا طوفان آیا کہ آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور اتنا پانی برسا کہ جتنے فرعونی تھے وہ اپنے گھروں میں بھی گلے تک پانی میں ڈوب گئے۔ ان میں سے اگر کوئی بیٹھنا چاہتا
تو بیٹھ نہیں سکتا تھا، بہت زیادہ مشکلات میں پھنس گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ فرعونیوں کے گھر اور زمین